ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں صاف رمضان میں۔ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، لیکن سب سے خاص سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے چلیں۔ پیغام حق قرآن پاک کی تفسیر سننے سے ہماری سوچ کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہمارے لیے نازل کیا اس میں کیا تعلیمات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو کہ پوشیدہ۔ تو چلتے تفسیر قرآن کے دور کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت بھی لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اور دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، دعاؤں میں بھی خصوصی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، 26ویں پارے کے معانی اور مفاہیم آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ 26ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی رسالت پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دو ما کنت بدعا من الرسل، رسولوں میں سے میں پہلی مرتبہ تھوڑے ہی آیا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا نہ ہو اور تمہارے لیے یہ رسالت کا تصور کوئی نیا تصور ہو، بلکہ آگے فرمایا آیہ کریمہ نمبر 12 میں کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب نے پیشوائی کی اور رحمت بانٹی۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ کو تم بھی جانتے ہو بلکہ نبی مانتے ہو، ان پر اترنے والی کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تم کرتے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ سارے جس طرح رسول تھے، تو میری رسالت پر حیرت کس بات کی؟ تو گویا یہ جواب دے کر کے بتایا گیا کہ تمہاری طرف سے یہ اعتراض یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی خلوص نہیں بلکہ محض ضد بازی اور تعصب یہی کار فرما ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنے تعصبات کا خاتمہ کر کے خلوص کے ساتھ رسول رحمت کی باتیں سننی چاہیے، شاید کہ تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ راہ حق میں ایک مرتبہ پھر استقامت اختیار کرنے کی رغبت دلائی گئی، ترغیب اور زبردست جزا بیان کی گئی۔ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کی اس راہ حق پر، اس اعتقاد حق پر، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان پر نہ کوئی خوف چھا سکتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معنی یہ کہ دنیا کے خوف سے بھی بے نیاز، اللہ قیامت والے دن بھی قیامت کی پریشانیوں سے انہیں محفوظ فرما لے گا۔ والدین کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر انسان کی توجہ دلائی گئی۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہی سمجھایا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرے۔ آگے پھر ماں باپ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھا کر کتنی تکلیف جھیلی اور اسے جنم دے کر کتنی تکلیف اٹھائی۔ اس کا اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے لے گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں، اس نے 30 مہینے جو کہ سالوں کا عرصہ بنتا ہے، 2.5 سال تک، بلکہ اس میں اگر اس کے بعد والے مراحل بھی، چونکہ بچہ جب 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو اسے ماں باپ کی شفقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچہ طہارت تک خود حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماں باپ کی طرف سے احسان، ان کی شفقتیں، ان کی محنتیں یاد دلائیں اور یاد دلا کر کے رغبت دلائی گئی کہ انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو پریگننسی اور حمل کی مدت ہے وہ اور دودھ پلانے کی مدت بھی بیان کر دی گئی۔ ٹوٹل اگر 30 ماہ تو اس میں سے 2 سال، دوسری جگہ قرآن نے حولین کاملین فرمایا، 2 سال یعنی 24 ماہ یہ دودھ پلانے کی مدت، اور اس کے بعد 6 ماہ منیمم، کم از کم جو مدت حمل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص راہ ہدایت سے، راہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں یہ ہمیں بے عزت نہ کر دے، اور اگر وہ بات کریں تو وہ انہیں دقیانوس اور آؤٹ آف ڈیٹ اور نہ جانے کیا کیا ہونے کے
تانے مارتا ہے اپنے ماں باپ کو، ان کے سامنے بدزبانی کرتا ہے، ان کے سامنے زبان درازیاں کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے کردار کی یہاں مذمت کی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ دور جدید کے نوجوان کے لیے یہاں سبق ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا بحیثیت اولاد، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ منکرین حق کا انجام ایک بالکل مختلف پیرائے میں یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا، صلاحیتوں میں سے دیکھنے کی صلاحیت، صلاحیتوں میں سے سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، مطلب آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، دماغ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ان کا انجام یہ بیان کیا کہ جس وقت وہ راہ راست سے بھٹکے تو گویا ان کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی گئیں۔ قرآن نے یہاں اسلوب یہ اختیار کیا کہ انہیں ان کی آنکھوں نے فائدہ نہ دیا، انہیں ان کی سماعتوں نے نفع نہ پہنچایا، انہیں ان کے دلوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب بندہ ایمان کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، جب بندہ راہ راست سے بھٹکتا ہے تو اس سے صلاحیتیں بھی چھین لی جاتی ہیں اور وہ ٹیلنٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر ہی جنات کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی بات کی گئی، اور یہ حاضری جو یہاں بیان ہوئی یہ پہلی مرتبہ کی حاضری ہے جنات کی۔ وادی نحلہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر یا عشاء کی نماز ادا فرما رہے تھے، با آواز بلند آپ قرات کر رہے تھے۔ جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جب آواز سنی تلاوت کی تو رک کے پوری توجہ سے قرآن مجید سنا۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کی معجزانہ تاثیر ان کے قلب و روح میں اترتی چلی گئی، ان کے دلوں کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے احکام سیکھے، اور پھر مبلغ بن کر وہ واپس اپنی قوم یعنی دوسرے جنات کے پاس گئے، اور انہیں بھی جا کر کے کہا کہ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس عظیم دائی کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اور تمہیں عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ جنات کی حاضری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بعد میں پھر تسلسل کے ساتھ جاری رہی، لیکن یہ سب سے پہلی حاضری کا یہاں تذکرہ۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن حکیم ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ جنات بھی سنیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدلتا ہے۔ انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان تعصب سے بچتے ہوئے، اگر انسان غیر جانبدار ہو کر کے قرآن پڑھے، اپنے دل کے ظرف اور برتن کو پاک کر کے، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ قرآن مجید اس کی زندگی میں عملی انقلاب بپا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے محنت، جدوجہد اور تگ و تاز کرنے کی رغبت دلائی گئی۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی کی دولت عطا فرما دے گا۔ گویا یہ رغبت دلائی گئی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، دین کی مدد، دین کو بچانے والا تو اللہ ہے۔ یہ بندے پر رب کا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کے کام اور چوکی داری کے لیے اگر کسی بندے کا انتخاب کر لے تو اسے اپنے بخت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حصول غلبہ یا یوں کہیے کہ کامیابی کے حصول کا ایک طریقہ بتایا۔ فرمایا فلا تہنوا، ہمت نہیں ہارنی، وتدعوا الی السلم، اور دوسری بات یہ کہ خود کسی کو جھک کر، مطلب اپنے مقام سے نیچے آ کر صلح کی دعوت نہیں دینی۔